بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تینوں فوجوں کا کوچ رات کو ہوا۔ داؤد اور حارث موصل کی ایک فوج کے جیش میں شامل ہو گئے تھے۔ حارث کو تو کئی سپاہی جانتے تھے کیونکہ وہ اسی فوج کا تھا۔ داؤد کے متعلق حارث نے بتایا کہ والی موصل کا بھیجا ہوا آدمی ہے۔ کوچ کی حالت میں کسی نے داؤد کے متعلق چھان بین نہ کی۔ رات کو تینوں فوجیں 3 کالموں میں چلتی رہیں۔ آدھی رات کے بعد علاقہ چٹانی آ گیا، جہاں کئی جگہوں پر کالم کی ترتیب گڈمڈ ہو گئی۔ داؤد نے حارث سے کہا، یہاں سے نکلو، موقع اچھا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں نے گھوڑے آہستہ آہستہ ایک طرف کرنے شروع کر دیے اور فوج سے دور ہٹتے گئے۔ داؤد کی سکیم یہ تھی کہ دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیں گے۔ دن کو تینوں افواج پڑاؤ کریں گی اور وہ دونوں ترکمان پہنچ جائیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو حملے کی خبر دے دیں گے۔ اس طرح اسے حملے کی اطلاع ایک دن پہلے مل جائے گی اور وہ دشمن کے استقبال کا انتظام کر لے گا۔ داؤد کو اپنی سکیم کی کامیابی پر مکمل اعتماد تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ارد گرد علاقے میں چھاپا مار اور جاسوس پھیلا دیے گئے ہیں۔ وہ دونوں دور دائیں طرف نکل گئے۔ جب دیکھا کہ فوج سے وہ بہت دور محفوظ فاصلے پر آ گئے ہیں تو انہوں نے ترکمان کا رخ کر لیا، لیکن گھوڑے دوڑائے نہیں، رفتار ذرا سی تیز کر دی۔ وہ گھوڑوں کو تکانے سے بھی گریز کر رہے تھے کیونکہ انہیں منزل تک رکے بغیر پہنچنا تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ صبح کو اجالا نکھرنے لگا تو داؤد گھوڑے سے اترا اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس طرف دیکھنے لگا جدھر افواج جا رہی تھی۔ اسے دور گرد کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ وہ افواج سے بہت دور ہیں، مگر یہ اس کی غلطی تھی۔ اسے کوئی دیکھ رہا تھا۔ نیچے آ کر گھوڑے پر سوار ہوا اور دونوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ یہ ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں کا علاقہ تھا۔ وہ 2 ٹیلوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ آگے موڑ تھا۔ وہ موڑ پر پہنچے تو آگے سے 4 گھوڑ سوار آ گئے۔ چاروں نے برچیاں ان کی طرف کر دیں اور رک گئے۔ گھوڑوں سے اترو، گھوڑ سوار نے روب سے کہا۔ ہم مسافر ہیں، داؤد نے کہا۔ مسافر موصل کی فوج کی وردی میں نہیں ہوا کرتے، گھوڑ سوار نے کہا۔ مسافروں کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہوا کرتے جو تم نے اٹھا رکھے ہیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں ہمارے ساتھ حلب جانا ہوگا۔ ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، گھوڑے موڑو۔ یہ حلب کے چھاپا مار تھے جو مشکوک آدمیوں کو پکڑ کر حلب لے جانے کو تمام علاقے میں پھیلا دیے گئے تھے۔ چاروں سواروں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ داؤد نے حارث سے آہستہ سے کہا، وقت آ گیا ہے بھائی۔ حارث نے اپنے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے نے اگلی دونوں ٹانگیں اٹھا دیں۔ حارث نے ایڑی لگائی، گھوڑے نے جست لگائی۔ حارث نے سامنے والے گھوڑ سوار کے سینے میں برچی اتار دی، لیکن اس کے بائیں جو سوار تھا اس کی برچی حارث کے کندھے میں اتر گئی۔ داؤد تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا کر وہیں سے گھمایا اور ایک اور سوار کو بے خبری میں لے لیا۔ وہ 4 تھے اور یہ 2۔ یہ جگہ گھوڑوں کی لڑائی کے لیے موزوں نہیں تھی۔ دونوں طرف ٹیلے تھے۔ تھوڑی دیر گھوڑے کودتے پھلانگتے رہے، برچیاں ٹکراتی رہیں۔ حارث گھوڑے سے گر پڑا۔ داؤد کو بھی زخم آئے تھے جن میں 2-3 گہرے تھے، لیکن اس نے ہوش ٹھکانے رکھے۔ آخر چاروں سوار مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر گر پڑے۔ داؤد بھی شدید زخمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ مار کا ختم ہو گیا ہے تو اس نے حارث کے گاؤں کا رخ کر لیا۔ حارث کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اسے یقین تھا کہ وہ مر گیا ہے اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ خود بھی مر جائے گا، لیکن وہ سلطان ایوبی کو حملے سے قبل از وقت خبردار کرنے کے لیے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا خون اتنا زیادہ بہہ گیا تھا کہ اس کی زین اور گھوڑے کی پیٹھ بھی لال ہو گئی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ ترکمان دور ہے اور حارث کا گاؤں قدرے کم دور۔ اس کی نظر حارث کے باپ پر تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ زندہ پہنچ گیا تو بوڑھے سے کہے گا کہ اپنے شہید بیٹے کی روح کی تسکین کے لیے ترکمان پہنچو اور سلطان ایوبی کو خبردار کر دو۔ اس نے گھوڑے کو ایڑی لگا دی۔ گھوڑا جتنا زیادہ ہلتا تھا، داؤد کے جسم سے خون اتنا ہی زیادہ نکلتا تھا۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر راستہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز سے کہتا، زمین و آسمان کے مالک، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، مجھے تھوڑی سی زندگی عطا کر دے۔ اس کے نیچے گھوڑا بڑی اچھی چال دوڑتا جا رہا تھا، مگر داؤد کے زخم کھلتے جا رہے تھے اور وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کے جوڑ بھی الگ ہو رہے ہوں۔ ایک بار تو اس کا سر ایسا ڈولا کہ وہ گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ چونک کر سنبھل گیا۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر سنبھل نہ سکا۔ اسے اپنے پاؤں کے نیچے زمین محسوس ہوئی۔
اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے آپ میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ رات کا اندھیرا ہے اور اسے کسی نے تھام رکھا ہے۔ اسے وہ دشمن سمجھ کر آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا تو اس کے کانوں میں ایک نسوانی آواز پڑی، داؤد تم گھر میں ہو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے آواز پہچان لی، یہ فوزی کی آواز تھی۔ وہ غشی کی حالت میں منزل پر پہنچ گیا تھا۔ آیت کریمہ نے اسے روح کی روشنی عطا کی تھی۔ بابا کہاں ہیں؟ اس نے اندر جا کر پوچھا۔ وہ باہر چلے گئے ہیں، فوزی نے کہا، وہ کل یا پرسوں آئیں گے۔ فوزی اور اس کی بھابھی اس کے زخم دھونے لگی تو اس نے پانی مانگا۔ پانی پی کر اس نے کہا، فوزی تم نے کہا تھا کہ مردوں کے کام عورتیں بھی کر لیا کرتی ہیں۔ وہ رک رک کر بڑی مشکل سے بول رہا تھا، میرے زخم نہ دھو، بیکار ہے، میرے اندر خون نہیں رہا۔ میں ٹھیک ہوتا تو برداشت نہ کرتا کہ تمہیں اس گھر سے باہر جانے دیتا، مگر یہاں مسئلہ میری اور تیری ذات کا نہیں، یہ ایک امانت کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے۔ اس نے فوزی کو ترکمان کا راستہ سمجھایا اور اسے پیغام دیا کہ حلب، ہرن اور موصل کی فوجیں کس طرح مشترکہ کمان میں حملے کے لیے آ رہی ہیں، کدھر سے آ رہی ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ اس نے فوزی کو بتایا کہ اس کا بھائی اس فرض کی ادائیگی میں شہید ہو گیا ہے۔ فوزی تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ حارث کی بیوی بھی تیار ہو گئی۔ ایک گھوڑا گھر میں تھا، دوسرا داؤد کا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی داؤد کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے سے گھبرا رہی تھی۔ فوزی، داؤد نے نحیف آواز میں کہا، میرے قریب آؤ۔ وہ اس کے قریب آئی تو اس نے لڑکی کا ہاتھ تھام کر اور مسکرا کر کہا، راہ حق کے مسافروں کی شادیاں آسمانوں میں ہوا کرتی ہیں اور ان کی باراتیں کہکشاں کے راستے جایا کرتی ہیں۔ ہماری شادی کی خوشی میں آسمان پر ستاروں کی چراغاں ہوگی۔ اور اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ فوزی نے اسے بلایا مگر اس کی بارات کہکشاں کے راستے چل پڑی تھی۔ فوزی کو داؤد سب کچھ بتا کر شہید ہوا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی نے گھر اللہ کے حوالے کیا، گھوڑے پر زین ڈالی اور اس پر فوزی کی بھابھی سوار ہو گئی۔ فوزی نے داؤد کے گھوڑے کو پانی پلایا اور سوار ہو گئی۔ زین پر خون کی تہ جمی ہوئی تھی۔ دونوں گھوڑے گاؤں سے نکل گئے۔ دونوں لڑکیاں اللہ کے بھروسے پر جا رہی تھیں۔ اس راستے سے وہ واقف نہیں تھی۔ داؤد نے فوزی کو ایک ستارہ سمجھا دیا تھا۔ وہ اس ستارے کی رہنمائی میں چلتی گئیں۔ ادھر تینوں افواج دن بھر قیام کر کے رات کو چل پڑی تھی۔ ترکمان زیادہ دور نہیں تھا۔ سلطان ایوبی ترکمان میں آنے والے طوفان سے بے خبر تھا۔ اس نے دیکھ بھال کا انتظام کر رکھا تھا، مگر اس کے دشمن نے بھی اب کے اچھے انتظامات کیے تھے۔ اس نے اپنے چھاپا مارو کو بتا دیا تھا کہ ترکمان کے قریب انہیں سلطان ایوبی کے ایسے آدمی ملیں گے جو دیہاتی لباس میں یا خانہ بدوشوں کے بھیس میں ہوں گے اور وہ دیکھ بھال کر رہے ہوں گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا اس طوفان سے بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس کا بے خبری میں دبوچے جانا یقینی تھا۔ اپنے سلاروں سے وہ کہہ رہا تھا کہ حلب، ہرن اور موصل والے اتنی جلدی حملہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے، حالانکہ اسے سیف الدین کی طرف الملک الصالح کا بھیجا ہوا پیغام مل گیا تھا۔ فوزی اور اس کی بھابھی پر جیسے دیوانگی طاری تھی۔ انہیں یہ احساس ہی نہیں رہا تھا کہ وہ مستورات ہیں اور ان کے راستے میں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ رات انہوں نے گھوڑوں پر گزار دی۔ صبح کا نور پھیلنے لگا تو وہ ٹیلوں اور ریتلی چٹانوں کے قریب سے گزر رہی تھی۔ فوزی نے ایک چٹان کے سہارے ایک آدمی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کا سر ڈھلک گیا تھا۔ فوزی نے اپنی بھابھی سے کہا کہ کوئی زخمی معلوم ہوتا ہے، لیکن رکیں گے نہیں، معلوم نہیں کون ہے۔ انہیں اس کے قریب سے گزرنا تھا۔ وہ آدمی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھوڑے قریب گئے تو فوزی نے چیخ کر کہا، حارث، اور وہ گھوڑے سے کود گئی۔ وہ حارث تھا۔ وہ شہید نہیں ہوا تھا، لیکن اس کا زندہ رہنا بھی معجزہ تھا۔ اس کے جسم پر برچھیوں کے بہت سے زخم تھے۔ لڑکیوں نے گھوڑے کے ساتھ پانی کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے حارث کو پانی پلایا۔ اسے ذرا سا ہوش آیا تو اس نے پوچھا، میں گھر میں ہوں، داؤد کہاں ہے؟ فوزی نے اسے ساری بات بتا دی اور بتایا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں اور کدھر جا رہی ہیں۔ حارث نے کہا، مجھے گھوڑے پر ڈال دو اور ترکمان کی طرف گھوڑے دوڑا دو۔ دونوں لڑکیوں نے اسے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ فوزی اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ حارث روح کی قوت سے زندہ تھا، ورنہ اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں بچا تھا۔ یہ فرض کی لگن کا کرشمہ تھا۔ فوزی نے اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا رکھی تھی اور اسے ایک بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ سرگوشیوں میں فوزی کو راستہ بتا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی دشمن افواج سیف الدین کی کمان میں ترکمان کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ادھر فوزی، اس کا بھائی حارث اور حارث کی بیوی ایک محفوظ سمت سے ترکمان کی طرف جا رہی تھی۔
افق سے آسمان گہرا بادامی ہوتا جا رہا تھا اور یہ رنگ اوپر ہی اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ فوزی کی بھابھی نے افق کی طرف دیکھا تو اس نے گھبرا کر چلا کر کہا، فوزی ادھر دیکھو۔ حارث نے سرگوشی کی، کیا ہے فوزی؟ آندھی، فوزی نے کہا، اور اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اس خطے کے لوگ ان آندھیوں سے واقف تھے۔ یہ علاقہ بے شک چٹانی تھا، لیکن کچھ حصے ریتلے تھے اور ارد گرد ریگزار تھا۔ آندھی جب آتی تھی چٹانوں کو ریت میں دفن کر جاتی تھی۔ انسانوں اور جانوروں کے لیے یہ قیامت ہوتی تھی، لیکن یہ جو آندھی آ رہی تھی وہ اس خطے کی چند ایک بھیانک آندھیوں میں سے ایک تھی، اور اس آندھی نے تاریخی حیثیت حاصل کر لی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ محمد اکبر خان رنگڈوٹ نے اپنی انگریزی کتاب گوریلا وارفیئر میں ایک یورپی مورخ اور مسلمان واقعہ نگاروں کے حوالے دے کر لکھا ہے کہ جس روز الملک الصالح گمشتگین اور سیف الدین کی متحدہ افواج سلطان صلاح الدین ایوبی پر بے خبری میں حملہ کرنے کے لیے ترکمان کے قریب پہنچ گئی تھیں، تو ایسی آندھی آئی کہ اپنی ناک سے ایک بالشت آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سلطان ایوبی کو معلوم نہیں تھا کہ اس آندھی میں اس پر ایک اور طوفان آ رہا ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ متحدہ افواج نے سلطان ایوبی پر حملہ کرنے میں تاخیر کر دی، جو سالار اعلیٰ کی لغزش تھی، لیکن راہ حق کے مسافروں کی مدد خدا کیا کرتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ خدائے ذوالجلال نے دو مسلمان لڑکیوں کے جذبہ حریت کی لاج رکھ لی تھی۔ ایک بہن اپنے زخمی بھائی کو سینے سے لگائے مجاہدین اسلام کو کفر کی یلغار سے خبردار کرنے کو دوڑی جا رہی تھی۔ اسے کوئی غم نہ تھا کہ اس کا بھائی مر رہا ہے۔ آندھی اتنی تیزی سے آئی کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ متحدہ افواج چٹانوں کی اوٹ میں بکھر کر پناہ گزین ہوئیں۔ گھوڑے اور اونٹ بے لگام ہو گئے۔ کمانڈروں کو اطمینان تھا کہ آندھی گزر جائے گی اور فوجوں کو منظم کر لیا جائے گا، مگر آندھی کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی کی خیمہ گاہ کی بھی حالت بہت بری تھی۔ خیمے اڑ رہے تھے، بندھے ہوئے گھوڑوں اور اونٹوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ ریت کی بچھاڑوں کے ساتھ کنکریاں اور ریزے جسموں میں داخل ہوتے محسوس ہوتے تھے، چیخیں ایسی جیسے بدروہیں اور چڑیلیں چیخ رہی ہوں۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، مگر پتہ چلتا تھا کہ سورج کو بھی آندھی اڑا لے گئی ہے۔ کمانڈر چلاتے پھر رہے تھے، سپاہی اڑتے خیموں کو سنبھالتے گرتے اور اٹھتے تھے۔ 3-4 سپاہی ایک چٹان کی اوٹ میں دب کے بیٹھے تھے۔ ایک گھوڑا جو آہستہ آہستہ چل رہا تھا ان پر چڑھ گیا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر گرتے گرتے چلا کر کہا، گھوڑا روکو بدبخت، کہیں اوٹ میں ہو جاؤ۔ گھوڑا رکا تو ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کچھ اور نہ کہنا، عورت ہے۔ ایک اور نے کہا، یہ 2 عورتیں ہیں۔ وہ فوزی اور اس کی بھابھی تھی۔ سپاہیوں نے یہ سمجھ کر کہ آندھی میں راستہ بھول کر ادھر آ نکلی ہیں، ان کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی اور انہیں چٹان کی اوٹ میں کرنے لگے۔ ہمیں سلطان ایوبی تک پہنچاؤ۔ فوزی نے آندھی کی چیخوں میں چلا کر کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کہاں ہے؟ ہم بہت ضروری پیغام لے کر آئی ہیں، ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ سپاہیوں نے گھوڑے پر ایک لہو لہان زخمی کو بھی دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور بڑی مشکل سے سلطان ایوبی کے خیمے تک پہنچے، مگر وہاں کوئی خیمہ نہیں تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے قناتیں تان دی گئی تھیں۔ لڑکیوں کو دیکھ کر سلطان ایوبی تیزی سے اٹھا۔ سب سے پہلے حارث کو گھوڑے سے اتارا گیا، وہ ابھی زندہ تھا۔ لڑکیاں گھوڑوں سے اتریں اور تیزی سے بولتے ہوئے فوزی نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ متحدہ فوج حملے کے لیے آ گئی ہے۔ حارث نے سرگوشیوں میں ضروری باتیں بتائیں اور وہ بولتے بولتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس سے کچھ دیر بعد آندھی کا زور تھمنے لگا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں کو بلایا اور حکم دیا کہ خیمے سنبھالنے کی ضرورت نہیں، سپاہیوں کو جیشوں اور دستوں میں اکٹھا کرو، چھاپا مار دستے فوراً بلاؤ۔ اس نے سالاروں کو بتایا کہ کیا ہونے والا ہے اور رات کے اندر اندر کیا کیا نقل و حرکت کرنی ہے۔ آندھی کا زور کچھ اور کم ہو گیا، لیکن رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ سیف الدین کی متحدہ افواج اپنے آپ کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئی۔ بہت سے سپاہی سو گئے۔ رات کا حملہ اس بدنظمی کی وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ جانور بھی ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ آدھی رات کے بعد افواج پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی کا کیمپ جاگ رہا تھا اور وہاں بے پناہ سرگرمی تھی۔ سیف الدین کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے دائیں اور بائیں سے 2-3 میل دور اس فوج کا حصہ گزرتا جا رہا ہے جسے وہ بے خبری میں تباہ کرنے آیا تھا۔ صبح طلوع ہوئی۔ متحدہ افواج بری طرح بکھری ہوئی تھی، رست اڑ گئی تھی۔ بعض گھوڑوں نے منہ زور ہو کر سپاہیوں کو کچل ڈالا تھا۔ افواج کو عجلت سے منظم کیا گیا۔ آدھے سے زیادہ دن اسی میں گزر گیا۔ سیف الدین نے تینوں افواج کے سالاروں کو حکم دیا
کہ چونکہ سلطان ایوبی بے خبر ہے اس لیے سامنے سے کھلا حملہ کر دیا جائے۔ دن کے پچھلے پہر حملہ کیا گیا۔ دائیں بائیں چٹانیں اور سرسبز ٹیلے تھے، ان سے حملہ آوروں پر تیروں کا می برسنے لگا۔ سامنے سے آگ کے گولے آنے لگے، آتش گیر مادے کی ہانڈیاں گرتی اور پھٹتی تھیں، سیال مادہ بکھر جاتا تھا۔ اس پر جب منجنیکوں کے پھینکے ہوئے آگ کے گولے گرتے تھے تو زمین مہیب شعلے اگلتی تھی۔ حملہ رک گیا۔ سیف الدین نے افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور حملے کی ترتیب اور سکیم بدل دی، مگر اس کی افواج پیچھے ہٹیں تو عقب سے ان پر ایسا شدید اور تیز حملہ ہوا کہ افواج کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ حملہ سلطان ایوبی کے اپنے محسوس سٹائل کا تھا۔ حملہ آوروں کی تعداد تھوڑی تھی، گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے، سواروں کی برچیاں اور تلواریں چلیں اور وہ غائب ہو گئے۔ ایسے ہی حملے پہلووں پر ہوئے۔ سیف الدین کے مرکزی کمان ختم ہو گئی۔ رات آئی، حملے رات کو بھی جاری رہے۔ سیف الدین اور پیچھے ہٹا تو اس پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ سلطان ایوبی کے چھاپا مار رات بھر سرگرم رہے۔ صبح ابھی دھندلی تھی جب سلطان ایوبی نے ایک چٹان پر چڑھ کر میدان جنگ کی کیفیت دیکھی۔ اس کے سامنے اب جنگ کا آخری مرحلہ تھا۔ اس نے قاصد کو اپنے ریزرو دستوں کے کمانڈر کی طرف دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں نے زمین ہلا ڈالی۔ پیادہ دستے دائیں اور بائیں سے نکلے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے آسمان پھٹنے لگا۔ سیف الدین کی افواج اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس حملے کی تاب لا سکیں۔ گھیرا بھی تھا اور گھیرا مکمل تھا۔ سامنے سے شدید حملہ آ گیا۔ سیف الدین کی افواج کا جذبہ تو ختم ہو چکا تھا۔ خود سیف الدین دل چھوڑ بیٹھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کمان اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور افواج لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ سوار زخمی سپاہیوں کو روند رہے تھے۔ آخر انہوں نے فردن فردن ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کی وہ فوج جو سیف الدین کے عقب میں تھی آگے آ رہی تھی۔ دائیں بائیں سے چھاپا مار ہلے پہ ہلہ بول رہے تھے۔ سیف الدین کی افواج شکنجے میں پس گئی۔ سیف الدین کے مرکز تک پہنچے تو وہاں شراب کی سراہیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ وہاں سے جو قیدی پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان کا سالار اعلیٰ آخری بار ایک چٹان کی اوٹ میں دیکھا گیا تھا، پھر نظر نہیں آیا۔ اسے سلطان ایوبی کے حکم سے بہت تلاش کیا گیا مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ وہ نکل گیا تھا۔ اپنی افواج کو سلطان ایوبی کے رحم و کرم پر چھوڑ کر وہ بھاگ گیا تھا۔ رات ایک خیمے میں جو ترکمان کے سبزہ زار میں خاص طور پر نصب کیا گیا تھا، فوزی اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھی کہہ رہی تھی، میں نے خون کی ندی پار کر لی ہے جس پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ حارث، میں نے تمہارا فرض ادا کر دیا ہے۔ سلطان ایوبی اس خیمے میں داخل ہوا تو فوزی نے پوچھا، سلطان کیا خبر ہے؟ میرے بھائی کا خون رائے گاہ تو نہیں گیا؟ اللہ نے دشمن کو شکست دی ہے، تم فاتح ہو میری بچی۔ اور سلطان ایوبی کی آواز رکت میں دب گئی اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ترکمان کا مارکا ختم ہو چکا تھا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کم از کم ان نائب سالاروں اور کمانڈروں کی نگاہ میں یہ مارکا ختم ہو چکا تھا جنہوں نے الملک الصالح سیف الدین اور گمشتگین کی متحدہ افواج کو ان کی توقعات کے خلاف بے ترتیب اور بزدلانہ پسپائی پر مجبور کر دیا تھا۔ سلطان ایوبی کے فاتح کمانڈروں کے سامنے دشمن کی لاشیں پڑی تھی، زخمی تڑپ رہے تھے۔ موزور گھوڑے اور زخمی گھوڑے اور اونٹ زخمیوں اور لاشوں کو کچل رہے تھے۔ دشمن کے جو سپاہی بھاگ نہیں سکے تھے وہ ہتھیار پھینک کر الگ جمع ہوتے جا رہے تھے۔ بے انداز تلواریں، ڈھالیں، برچیاں، کمانیں، تیروں سے بھرے ہوئے ترکش، خیمے فوجیوں کا ذاتی سامان جس میں نقدی اور قیمتی اشیاء بھی تھیں، دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس مقام پر کھڑا تھا جو اس کے دشمن اتحادیوں کے سپریم کمانڈر سیف الدین غازی کا ہیڈ کوارٹر اور اس کی رہائش گاہ تھی۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ سیف الدین اپنی افواج کو بکھرتا اور سلطان ایوبی کی فوج کو یقینی فتح کی طرف بڑھتا دیکھ کر کسی کو بتائے بغیر بھاگ گیا تھا۔ اس کا فرار خفیہ تھا اور شرمناک بھی۔ اس کے ساتھ اس کے حرم کی منتخب لڑکیاں تھیں، ناچنے گانے والیاں، اور ان کے ساتھ سازندے تھے۔ سونے کے سکوں اور دیگر نقدی کی بوریاں بھری ہوئی تھی۔ یہ رقم افواج کی تنخواہ تھی اور یہ سلطان ایوبی کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ سیف الدین کی یہ رہائش گاہ دلکش کپڑوں کے خیموں، کناتوں اور شامیانوں سے بنی تھی۔ یہ کپڑے کی دیواروں اور چھتوں کا محل تھا۔ اس دور کے جنگجو حکمران ایسے محل اور تمام تر آسائشیں اور عشرت کا سامان ساتھ رکھتے تھے۔ سیف الدین بھی انہی حکمرانوں میں سے تھا۔ اس نے شراب کی سراہیاں، رنگا رنگ پیالے اور مٹکے بھی ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی کپڑوں کے اس دلفریب محل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر پلنگ پر پڑی، وہاں تلوار پڑی تھی۔ سیف الدین ایسا بھوکلا کر بھاگا تھا کہ تلوار ساتھ لے جانا بھول گیا تھا۔
سلطان ایوبی نے تلوار اٹھا لی، نیام سے نکالی، تلوار چمک رہی تھی۔ سلطان ایوبی اس تلوار کو دیکھتا رہا۔ اپنے ساتھ کھڑے 2 سالاروں کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، مسلمانوں کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جاتا ہے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتی ہے۔ اس تلوار کو فلسطین فتح کرنا تھا، مگر صلیب نے اسے اپنے گناہوں میں ڈبو کر اپنی طرح لکڑی کا ڈنڈا بنا ڈالا ہے۔ جو تلوار شراب سے بھیگ جائے وہ لہو کے رنگ سے محروم رہتی ہے۔ اس سے ملحق ایک وسیع اور خوشنما خیمے میں لاجواب حسین اور نیم اریاں لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہیں اپنا انجام کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ فاتح فوج کے قبضے میں آ کر وہ جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ایسی دلکش لڑکیوں کو دیکھ کر کون درندہ نہیں بن جاتا؟ لیکن انہیں جب سلطان ایوبی کا یہ حکم سنایا گیا کہ وہ آزاد ہیں اور وہ جہاں جانا چاہیں بتا دیں تاکہ وہاں تک انہیں حفاظت اور باعزت بھیجا جا سکے، تو وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا گیا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں عورت کے وجود کو برداشت نہیں کیا کرتا تھا۔ ان لڑکیوں سے پوچھا گیا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ان میں سے 2 لاپتہ ہیں۔ ان کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ وہ مسلمان نہیں تھی اور وہی 2 سیف الدین پر چھائی رہتی تھی۔ یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ سیف الدین کے ساتھ بھاگ گئی ہیں۔ اس دور کی جنگوں میں عموماً یہی ہوتا تھا کہ جنگ ختم ہوتے ہی فاتح فوج مال غنیمت پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ زیادہ تر فوجی شکست خوردہ فوج کے اعلیٰ کمانڈر کی رہائش گاہ یعنی مرکز پر دھاوا بولتے تھے، کیونکہ وہاں خزانہ، شراب اور عورتیں ہوتی تھیں۔ ایک طوفانی ہڑبونگ اور بعض اوقات دنگا فساد برپا ہو جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے احکام سخت تھے۔ کسی افسر کو بھی اس کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، اجازت نہیں تھی کہ مال غنیمت کو ہاتھ لگائے۔ مال غنیمت سمیٹنے اور ایک جگہ جمع کرنے کا کام کسی ایک دستے کے سپرد کیا جاتا تھا۔ اس کی تقسیم سلطان ایوبی خود کرتا تھا۔ ترکمان کے مارکے کے بعد سلطان ایوبی نے مال غنیمت کے متعلق کوئی حکم نہ دیا۔ اس نے اپنے اور دشمن کے زخمیوں کو اٹھانے، مرہم پٹی کرنے اور جنگی قیدیوں کو الگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سلطان ایوبی میدان جنگ میں نظم و نسق اور ڈسپلن کی سختی سے پابندی کراتا تھا۔ اس مارکے میں دشمن بے ترتیبی سے بھاگا تھا۔ سلطان ایوبی کے بعض دستوں نے تعاقب بھی کیا تھا، لیکن اس کی ٹریننگ ایسی تھی کہ تعاقب میں بھی دستے اور جیش ترتیب میں اور ایک دوسرے کے ساتھ راستے میں رہتے تھے۔ سلطان ایوبی نے تعاقب رکوا دیا اور دائیں اور بائیں پہلو کو اسی طرح تیار رکھا جس طرح جنگ سے پہلے تھے۔ حملے میں اس نے دوسرے دستے، چھاپا مار اور ریزرو کی کچھ نفری استعمال کی تھی۔ مارکا ختم ہونے کے بعد بھی اس نے پہلووں کے دستوں کو سمیٹا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس کو فوراً واپس بلا کر اسے اپنی کمان میں لے لیا تھا۔ دشمن کے ساز و سامان اور جانوروں وغیرہ کے متعلق کیا حکم ہے؟ ایک سالار نے سلطان ایوبی سے پوچھا اور کہا، لڑائی ہمارے حق میں ختم ہو چکی ہے۔